أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین کرام، انشاءاللہ آج کے جمعے میں آپ کے سامنے سورۃ الشمس کے مضامین پر کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. اس سے پہلے سورہ بلد ہے، اس کے بعد سورہ شمس ہے، اس کے بعد سورۃ اللیل ہے. اگر آپ سورۃ البلد کے مضامین پر غور کریں گے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں 4 طرح کے کانفلکٹس، جنگ، اختلافات، اس کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رسول اور مکے والوں کے درمیان میں ایک کشمکش ہے. اس کا ذکر اللہ نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، آپ حلال کر لیے گئے ہیں، لوگ جیسا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں. تو یہ ایک پہلا کانفلکٹ رسول اور مکے والوں کے درمیان میں. پھر دوسرا، خود انسان کے اندر ایک کشمکش ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشکل میں پیدا کیا، کوئی اس کے لیے آسان راستہ نہیں ہے، ہر طرف رکاوٹیں ہیں، مشکلیں ہیں، ان کو سے پار کرنا ایک کشمکش چلتی ہے. یہ دوسری کشمکش. پھر تیسری کشمکش انسان اور اللہ کے درمیان میں. قرآن مجید اس کی طرف سورہ بلد میں اشارہ کر رہا ہے اَيَحْسَبُ أَنَّ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، میں آزاد ہوں، میں جو چاہا وہ کر سکتا ہوں. یہ تیسری کشمکش ہے جو انسان اور اللہ کے درمیان میں چل رہی ہے. ایک چوتھی کشمکش ہے، وہ انسان اور دوسرے انسانوں کے درمیان میں ایک رسا کشی ہے. انسان اتنا گر گیا ہے کہ وہ اپنی دوسرے بھائی کی مدد نہیں کر رہا ہے. ایک بیسک ہیومن کوالٹیز، انسانیت کے ناطے جو اسے کرنا ہے وہ بھی وہ کر نہیں پا رہا ہے. وہ اپنے آپ میں خوش، اپنے آپ میں مگن. قرآن مجید اس کی طرف اشارہ کرتا ہے فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، ایک بڑی گھاٹی ہے، اسے انسان پار نہیں کر رہا ہے. یہ 4 مختلف قسم کی کشمکش ہے سورہ بلد میں. اس کے بعد سورہ شمس. سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے صرف 2 آیتوں میں ان گھاٹیوں کو، ان مشکلات کو، ان امتحانات کو ہم کیسے پار کریں، صرف 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حل رکھ دیا. وہ ہے تزکیہ. انسان اپنا تزکیہ کر لے گا تو دوسرے انسانوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، کائنات کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مشکل نہیں، بڑی آسانی سے یہ زندگی گزرے گی. وہ پہلی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر کیا. پھر دوسری بات، سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اسے 2 راستے بتا دیے. سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کھولا ہے. وہ 2 راستے کیا ہیں؟ فجور اور تقوی. یہ 2 راستے ہیں، چاہے تو اس راستے پر چلے، چاہے تو اس راستے پر چلے. یہ دوسری بات ہے جو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے ہمارے سامنے. پھر تیسری بات، اگر آپ دیکھیں گے سورہ شمس، لیل، ضحیٰ، علم نشرہ، ان چاروں میں ایک عجیب قسم کا ربط ہے. ربط یہ ہے کہ علم نشرہ، یہ سورۃ الشمس میں اس کی ابتدائی بعض لوگوں نے کہا 8 قسمیں ہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ اس میں 10 قسمیں ہیں. 8 پہ لوگ چلتے ہیں زیادہ، اکثر لوگوں نے 8 قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے. تو سورہ شمس میں 8 قسمیں آئی ہیں. پھر اس کے بعد سورہ لیل ہے، اس میں 3 قسمیں ہیں. پھر اس کے بعد سورہ ضحیٰ ہے، اس میں 2 قسمیں ہیں. پھر اس کے بعد علم نشرہ ہے، اس میں کوئی قسم نہیں، کوئی قسم نہیں. ایک عجیب انداز قرآن مجید کا. اچھا، یہ جو تمام قسمیں ہیں ان تینوں صورتوں میں، ان میں قدر مشترک ایک بات ہے، ایک کامن تھریڈ ہے، اور وہ تھریڈ یہ ہے کہ اس کائنات میں تضاد ہے، مگر اس تضاد میں تعاون ہے. یونٹی ان ڈائیورسٹی. مختلف چیزیں ہیں، اختلاف والی چیزیں ہیں، مگر اس کے باوجود ان میں آپس میں تال میل ہے، ایک دوسرے کا وہ تعاون کر رہے ہیں. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا ہے. پھر چوتھی بات، یہ جو قسمیں ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ قسم آدمی اس چیز پر کھاتا ہے جو اس سے بڑی ہے، بلند، بزرگ، برتر، عظمت والی. اللہ کی قسم کھاتے لوگ، اللہ کی قسم کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو اللہ کی ذات بلند، بالا، برتر، بزرگ، اعلیٰ، سب کچھ ہے. اور دوسری بات، اللہ ہر جگہ موجود ہے.
جس وقت میں وہ فیل کر رہا تھا، میں وہ بات کر رہا تھا، اس وقت بھی اللہ موجود تھا، اسے معلوم ہے کہ میں نے کیا کہا تھا اس وقت میں. تو گویا خصموں کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے، اصل مطلوب اپنی بات کی سچائی اسے برحق ثابت کرنے کے لیے گواہی کے طور پر ان خصموں کو ہم لاتے. اللہ قسم میں جو بات کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں. اب ظاہر بات ہے اللہ خصموں کا محتاج نہیں ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں فلاں فلاں کی قسم، یہ اللہ محتاج نہیں، انسان محتاج ہے باتوں کی سچائی کو جاننے کے لیے. دیکھو فلاں آدمی کہتا ہے، ٹھیک ہے بھائی اچھا آدمی، ہم مانتے ہیں اسے. انسان محتاج ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے کے لیے یہ قسمیں کھائی ہے کہ دیکھو زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے، تمہارے سامنے پتہ نہیں کتنے سارے لوگ اٹھے اور کتنے سارے لوگ ختم ہو گئے. زمانہ بتاتا ہے، زمانہ گواہی ہے. یہ قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ انسان کو باتوں کی سچائی بتا رہا ہے، ورنہ اللہ جو ہے محتاج نہیں ہے. پانچویں چھٹی بات، فطرت ایک کھلی کتاب ہے اللہ کی طرف سے. یہ جو کائنات میں ہمارے اطراف جو کائنات پھیلی ہوئی ہے، بے شمار نشانیاں، ہر چیز ایک نشانی ہے. اس کے لیے جو ان چیزوں پر غور کرے، دل کے ساتھ قلب کے ساتھ تفکر کرے، تدبر کرے، تو یہ ساری چیزیں اسے لا محالہ اللہ تک لے کر پہنچائیں گی. قرآن مجید مختلف مقامات ہیں، ایک مقام ہے آپ کے سامنے کا سورہ آل عمران کا آخری رکوع، اس کی 2 پہلی آیات ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. عقل مند لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، رات اور دن کے آنے میں، سورج اور چاند کے آنے جانے میں. یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات. قرآن کا ایک عجیب مقام جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر اور فکر دونوں کو ایک ساتھ جوڑا ہے اس آیت میں. الذین یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. یہ دونوں انسان کے 2 ڈائمینشنز ہیں. ایک مکمل شخصیت جسے انسان چاہتا ہے، اس کا ذکر اس آیات میں کیا ہے. تو یہ کائنات کی نشانیاں، یہ اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے، اور ایسا ذریعہ تعلیم ہے جو ہر انسان کو مہیا ہے، ہر انسان کے لیے کھلا ہوا ہے، چاہے وہ بدو ہے یا شہر کا رہنے والا ہے. اگر وہ چاہتا ہے کہ ان کائنات سے وہ سبق حاصل کرے تو حاصل کر سکتا ہے. ہر ایک کے لیے کھلی ہوئی چیزیں. تو گیا یہ تمہید ہے. 5-6 آیات، 5-6 نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے. اب چلیے گا ہم سورت پر غور کرتے ہیں. سورۃ الشمس، اللہ ارشاد فرماتے ہیں والشمس وضحاها، قسم سورج کی اور اس کے دھوپ کی. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ابھرتے سورج کی قسم، نہیں، اللہ نے یہ انداز کیا. 2 قسمیں کھائیں اللہ نے. ایک والشمس، سورج کی قسم، وضحاها، اور ضحا کی، زوئے ہا اس کا روٹ ورڈ ہے. ضحا ایک ایسا وقت، یعنی ابھی سورج نکل رہا ہے، بالکل صبح صادق کا وقت. آپ سمجھ لیے گا کہ تھوڑی سی ہلکی سی روشنی پھیل رہی ہے، چیزیں تھوڑا واضح ہو رہی ہیں، اور اس سورج کی جو گرمی ہے اس میں تمازت، شدت، حرارت نہیں ہے. آپ یوں سمجھیے ایک سوتھنگ لائٹنگ ایفیکٹ ہوتا ہے، بڑا ہی پرسکون ماحول ہوتا ہے انسان کے لیے، ایک اطمینان کی سی کیفیت، زندگی وہ شروع ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کھا رہا ہے کہ سورج اور اس وقت کی قسم. پھر اس کے بعد آگے اللہ فرماتے والقمر اذا طلعها، چاند کی قسم جبکہ وہ پیچھے چلا. یہاں اللہ نے 2 قسمیں نہیں کہا، وہاں 2 قسمیں کہا، یہاں اللہ ایک ہی قسم کھا رہا ہے. وہاں 2 چیزیں قسم، یہاں اس آیت میں قمر، چاند کی قسم، اور اس کی خصوصیت. وہ خصوصیت کیا ہے؟ طلعها. عربی زبان میں اس کا مصدر جو ہوتا ہے 2 الفاظ بن سکتے ہیں. ایک الفاظ اگر ہم لیں گے طلع یتلو تلاوتن، اس کے معنی ہوتے پڑھنا. اگر اس کا دوسرا مصدر ہے طلع یتلو تلون، اس کے معنی ٹو فالو، پیچھے پیچھے جانا. اکثر مفسرین نے یہاں مانا پیچھے پیچھے جانا. قسم چاند کی جبکہ وہ پیچھے پیچھے چل رہا. والقمر اذا طلعها، اس کی ضمیر سورج کی طرف جاتی ہے، یعنی قسم چاند کی جبکہ وہ سورج کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہے. امام شوکانی نے اس زمانے میں تفسیر کی اس آیت کی، اور بڑی جاندار تفسیر کی. انہوں نے لکھا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ چاند کی روشنی سورج سے مستعار ہے، لی ہوئی ہے. اور آج سائنس کہتی ہے چاند کی روشنی خود اپنی نہیں ہے، یہ بارڈ لائٹ آف سن ہے، وہ یہ اس کی روشنی ہے. قرآن اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. یہ امام شوکانی نے لکھا ہے. بعض لوگوں نے اس کا سیدھا سادہ مفہوم یہ لکھا کہ بھئی سورج ہے جو دن کو روشن کرتا ہے، اور چاند ہے جو رات کو روشن کرتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دونوں چیزوں کا ذکر کیا ہے، سورج کا اور چاند کا. یہ قرآن کا سیکوینس ہے. کہیں بھی آپ دیکھیں گے قرآن مجید اسی انداز سے بات کو رکھتا ہے. مثلا سورہ یاسین ہے، آیت نمبر 40 ہے، لشمس ينبغي لها ان تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. اللہ تعالیٰ نے پہلے شمس کا ذکر ہے، بعد میں قمر کا ذکر ہے، سورج کا ذکر ہے. یہ قرآن مجید کا سیکوینس ہے جو ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ تیسری قسم کہتا ہے، تیسری آیت ہے، وہاں اللہ نے فرمایا والقمر والنهار اذا جلاها، اور دن کی قسم جبکہ وہ اس کو روشن. بڑی عجیب آیت ہے، بڑی عجیب آیت ہے، بڑا عجیب انداز ہے قرآن مجید کا. اللہ فرماتے والنہار، اور دن کی قسم، اذا جلاها، جب وہ اسے روشن کر دے. کسے روشن کر دے؟ جلاها، ہاں کی ضمیر کس کے؟ اس میں علماء کے دو اختلاف ہیں. ایک، بعض لوگوں نے کہا یہاں مراد سورج ہے، یعنی دن کی قسم جبکہ وہ سورج کو نمایاں کرے. بڑا عجیب انداز قرآن مجید کا. حالانکہ ہمارا جو نظریہ وہ یہ ہے سورج نکلا تو دن ہوا. قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے کہ نہ، دن نکلا تو گویا سورج کو موقع ملا کہ تم اپنی پوری آفتاب کے ساتھ کھل کے دنیا کے سامنے آؤ، اپنی روشنی، اپنی تمازت، اپنی گرمی کو دکھاؤ. یہ والا انداز ہے قرآن مجید کا. گویا اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو، اللہ نے جو بنایا ہے سورج کو، اس کو ہائی لائٹ کرا ہے. دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح اس کو. یہ والا انداز ہے اس کا. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں صاحب، یہاں ہاں کی ضمیر مراد جو ہے وہ زمین ہے، یعنی دن نکلا تو زمین کی ہر چیز واضح ہو گئی. سب کو پتا چلا کہ بھئی کار ہے، گاڑی ہے، یہ آدمی ہے، عورت ہے، ساری چیزیں معلوم ہو جاتی. والنہار اذا جلاها، جلاها، جلا کہتے ہیں کوئی چیز جو از خود روشن ہے مگر ڈھانکی ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے. مثلا چراغ ہے، بلب ہے، بلب کے اوپر آپ نے کوئی پردہ ڈال دیا، اگر آپ اس پردے کو ہٹائیں گے تب پتا چلے گا کہ اندر خود جو ہے ایک جلنے والی چیز ہے. ایک تو بلب پتا چلا، دوسرا وہ بلب خود جو ہے روشنی دے رہا. یہ ہے جلا. چیز خود روشن ہے لیکن چھپی ہوئی ہے، تو اسے کھولیں گے، اگر پردوں کو ہٹا دیں گے تو جو ہے وہ اس کی روشنی جو ہے ہمارے سامنے کھل کر آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت میں وہ فرمایا. پھر اس کے بعد چوتھی آیت میں اللہ فرماتے واللیل اذا یغشاها، قسم ہے رات کی جبکہ وہ اس کو ڈھانپ لیتی ہے. یہ بار بار ہاں ہاں آپ دیکھ رہے ہیں، اکثر مفسرین ہاں سے مراد سورج ہی لیے، تو یہاں بھی مراد ہے قسم رات کی جبکہ غشاها، جبکہ وہ سورج کو جو ہے ڈھانپ لیتی ہے، چھپا لیتی ہے. گویا سورج کا زمین کے دوسرے حصے کی طرف چلا جانا. قرآن کہتا ہے کہ جیسے رات کا لباس ہم نے اڑا دیا زمین کے حصے سے، اس حصے کو، گویا یہاں رات آ گئی، وہ چھا گئی. آپ ذرا غور کیجیے گا، جب رات، ہر آیت پر بڑی گفتگو ہے اور بڑی ثقیل باتیں ہیں اس کے اندر. میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بات کو رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ دیکھیے گا قرآن کے واللیل اذا غشا، رات کی قسم جبکہ چھا جاتے. ہر چیز اندھیرا، کوئی چیز نہیں تھی، حالانکہ کوئی چیز غائب نہیں ہوئی، کوئی چیز غائب نہیں ہوئی. بھائی بلڈنگ وہی ہے، کار وہی ہے، سائیکل وہی ہے، آدمی وہی ہے، لیکن رات آتی ہے تو آدمی کو دکھتا نہیں کہ بھائی سامنے گاڑی ہے کہ نہیں ہے. اندھیرا، پچ ڈارکنیس. قرآن کا عجیب انداز ہے. آپ سوچئے گا اس پر. کائنات، قیامت، ہر چیز ہمارے سامنے لیکن دکھ نہیں رہی ہے. جب تم مرو گے تمہاری آنکھیں کھلیں گی. لوگ بولتے ہیں کہ آنکھیں بند کر دو، آدمی مرا تو نہ، آنکھیں بند کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو آنکھیں کھلنے کا وقت ہے. آنکھیں کھلیں گی اس وقت میں. واللیل اذا غشاها، اب تمہاری آنکھیں بڑی کھلی ہے لیکن جب بند ہوں گی نا تب پتا چلے گا ہر چیز. ارے یہ تو فرشتہ تھا، یہ تو وہ تھا، یہ تو وہ تھا. قرآن چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑے حقائق کو ہمارے سامنے رکھ رہا ہے. واللیل اذا غشاها. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں والسماء وما بناها. اب تک کی پوری اگر قرآن آپ کے سامنے ہوتا تو آپ کو اس کا پتہ چلتا. یہ پوری آیات میں اذا اذا کا لفظ ہے. یہاں سے 3 آیاتوں میں ما لفظ ہے. ما اس پر بڑی بحث ہے عربی زبان میں. ما موصولیہ ہے، ما مصدریہ، یہ الگ الگ عربی زبان کی گرامر کی باتیں ہیں. تو بہرحال یہاں اس ما کی وجہ سے 2 ترجمے ہوئے، والسماء اور آسمان کی قسم، وما بناها. یہ ما کی وجہ سے اس آیت کا 2 ترجمہ، بڑا پیارا ترجمہ ہے، دونوں فٹ ترجمے ہیں. ایک ترجمہ یہ کہ قسم آسمان کی اور اس انسان کی، اس رب کی جس نے اس آسمان کو بنایا. دیکھو اللہ کیسی قدرت والا ہے، اس نے اس چمکتے سورج کو بنا دیا. ایک معنی یہ. دوسرا معنی قسم آسمان کی اور اس سورج کی جس نے بنایا تو ایسے بنایا ہے. اس سورج پہ تو غور کر کے دیکھو کیسے بنایا ہے. ہزاروں سالوں سے چل رہا ہے، گرمی دے رہا ہے، روشنی دے رہا ہے، اس کی تمازت میں کوئی کمی نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے جس مقام پر رکھا اسی مقام پر کھڑا ہوا ہے.
یہ خالق پر غور کرو، وما بناہا، کیسے بنایا، دوسرا کس نے بنایا. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں آپ کون ہیں، حبیب اللہ، آپ کیا ہے، میں فلاں 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 ہوں، یہ والا انداز ہے. ماں بنانے والا اللہ، اسے دیکھو، اس کی قدرت کا اندازہ کرو. یا اس نے جس چیز کو ماں بنا، کیسے بنا دیا بھائی سورج کو. قرآن مجید بار بار ہمارے سامنے مختلف انداز سے ہل ترى من فطور، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھو، کوئی دراڑ ہے، کوئی رکھنا ہے، کوئی گیس ہے، کچھ نہیں. قرآن کہتا ہے ایک جگہ اور اللہ فرمائے والسماء بنائنا وإنا لموسعون، ہم نے اس آسمان کو بنایا اور اسے پھیلاتے جا رہے ہیں. آج دوربین بنائی، اس سے بڑی دوربین بنائی، اور بھی آسمان، پتہ نہیں چلتا ہے کہ آسمان کی حد کہاں ختم ہو رہی ہے، کتنے سیارے، کتنے ستارے نئے نئے پتہ چل رہے ہیں. ہم نے بنایا ہے اس آسمان کو، بنائنا ہم نے بنایا ہے. اچھا ان آیتوں میں ایک اور بات آپ غور کیجیے گا، سورج اور اس کی تمازن، چاند جبکہ وہ پیچھے چلا جا رہا ہے، رات جبکہ وہ چھا رہی ہے، ہر ایک جگہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک فعل کا ذکر کیا، ایک ایک کام، ایک ایک کام. چاند یہ کام کرتا ہے، رات یہ کام کرتی ہے، زمین یہ کام کرتی ہے. اب ظاہر بات ہے جب کاموں کا ذکر کیا، کبھی غور کیا کہ کس نے کیا ان کو، کبھی غور کیا یہ چاند کو ایسے کس نے حکم دے دیا، زمین کو کس نے حکم دے دیا. تو گویا جب کوئی کام ہو رہا ہے تو کوئی فاعل بھی تو ہوگا، کوئی کرنے والا بھی تو ہوگا، کبھی اس پر بھی تو غور کرو. بس ایسے اندھوں کی طرح چلے جا رہے ہو کائنات پر، کچھ غور نہیں کرتے، کچھ سمجھتے نہیں، دیکھتے نہیں. غور تو کرو، رکو، خدا بتا رہا ہے والسماء بناہا بنائناہا، دیکھو تو صحیح، غور کرو، تمہیں پتا چلے گا کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے، اس کے پیچھے کوئی بڑی قوت کار فرما ہے کہ ہر چیز اپنے وقت پر نکلتی ہے، اپنا کام کرتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیت میں ہمارے سامنے رکھا. اگر انسان غور کرے گا تو بے اختیار پکار اٹھے گا، ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. مالک کوئی چیز بیکار ابس نہیں بنائی ہے، اس کائنات کے ہر چیز کے پیچھے ایک مقصد ہے. میرا بھی تو کوئی مقصد ہوگا مالک، ہاں میرا بھی تو کوئی مقصد ہوگا. اگر اس مقصد کو میں پورا نہیں کیا تو مالک عذاب النار سے بچا مجھے. یہ ہے وہ بے اختیار کائنات کو دیکھا، اس کا منطقی نتیجہ یہی نکلنا چاہیے گا، لازمی نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ انسان آگ تک پہنچ کر رکے گا. ورنہ وہ دیکھنا بھی کوئی دیکھنا ہے، بس ایسے گزر گئے اندھوں کی طرح. پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں والارض وما طحاها، قسم زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بنایا. یہاں بھی ماں آیا ہے، یا تو اس زمین کو دیکھو، یہ صرف اس مقام پر یہ لفظ آیا طحاها کا، قرآن میں دوسری کئی مقام پر نہیں ہے. کیسے ہم نے اسپریڈ آؤٹ کیا ہے، لے ڈاؤن کیا، پھیلایا ہے ہم نے اسے. زمین کو دیکھو تو صحیح، مختلف مقامات پر اس کا مضمون آیا ہوا، یہ ایک الگ مضمون ہو جائے گا. یا تو اللہ کی خلاقیت پہ تعجب کرو، یا پھر اس تخلیق پر غور کرو، کیسے بنایا ہم نے اس زمین کو. یہ دونوں معنی اس کے اندر آ جا سکتے ہیں. اب آپ ذرا ان ساری چیزوں پر غور کر دیکھیں گے. یہ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے فطرت کا ذکر کیا ہے. بدقسمتی سے آج ہم فطرت کو اپریشیٹ نہیں کرتے، ہمارے ساتھ فطرت کا کانٹیکٹ ختم ہو گیا. ہم بند آفس میں رہتے ہیں، بند دکانوں میں رہتے ہیں، سارا دن اسی میں رہتے ہیں. یہ بجلی کے خمخوں میں اس میں ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں. ہم نے کبھی سورج کو دیکھا ہی نہیں، کبھی چاند کو دیکھا ہی نہیں. رات گئے تک سوتے رہتے، رات گئے تک وہ بیٹھ کے بھنکس کرتے رہتے، پھر لیٹ گئے اٹھتے ہیں ہم لوگ. ہم نے سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، غروب ہوتے ہوئے دیکھا ہی نہیں. لیکن عرب کا معاملہ یہ نہیں تھا، صحرا میں تھا، بدو تھا، اسے معلوم تھا سورج غروب ہو رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، وہ اس بیوٹی کو اپریشیٹ کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فطرت کے تمام مظاہر کو رکھا. لیکن جو بات اس میں میرے اور آپ کے لیے جو اللہ سمجھانا چاہتا وہ یہ ہے کہ ان میں تضاد ہے، دن اور رات، سورج اور چاند، زمین اور آسمان، تضاد ہے. لیکن یہ تضاد مل کر کوئی ایک نئی چیز کو جنم دے رہا ہے، کوئی ایک اور چیز پیدا ہو رہی ہے. اسی طرح سے تمہارے اندر بھی تضاد ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں اسے ایک کشمکش ہے تمہارے اندر. تم چاہو تو سورج کی طرح روشن بن سکتے ہو، تم چاہو تو رات کی طرح تاریکی میں چلے جا سکتے ہو، اگر تم چاہو تو آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتے ہو، اگر تم چاہو تو زمین کی پستیوں میں چلے جا سکتے ہو. صرف یہ کہ تم اپنا تزکیہ کر لو. اور ظاہر بات ہے ایک سورج وہ ہے جو اس پوری کائنات کو روشن کر رہا ہے. ایک سورج تو میرا اور آپ کا رسول بھی ہے. قرآن کہتا ہے سورہ احزاب میں وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، میرا اور آپ کا رسول سراج ہے، منیر ہے. وہ کبھی ہم نے اس کی تعلیمات سے اپنی زندگی کو روشن کیا؟ اگر کرتے تو ہماری زندگی بھی چمکتی نا. ہم نے اسے خیال ہی نہیں کیا.
ہم نے نہ اس سورج کو دیکھا نہ اس سورج کو دیکھا. قرآن دونوں کو خبر سے سورج تعبیر کر رہا ہے. بڑا پیارا انداز ہے قرآن مجید کا. بہرحال آگے چلیے گا بات کو اختصار کے ساتھ. ایک اور بات جو اس میں آئی ہے وہ یہ کہ خمر وہ پیچھے جا رہا ہے, اسی میں اس کی بھلائی ہے, خیر ہے, بلکہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کے پابند ہے. اللہ نے جو کام کیا وہ اس کے حدود کے اندر ہے. کائنات کی ہر چیز مسلم ہے, اطاعت گزار ہے. اللہ نے جو حکم کیا وہ کر رہی ہے. مجھے اور آپ کو سیکھنا چاہیے گا. صرف انسان ہے جسے اللہ نے تھوڑا سا اختیار دیا اور آگے اللہ نے اس کا طغیان کا ذکر کیا. تھوڑا سا اختیار دیا اور تم اس پہ اتنا یہ ہو جاتے ہو, اتراتے ہو, اللہ سے لڑنا چاہتے ہو. تو یہ ساری کائنات کے اس میں ہارمونی ہے اور اس سے کوئی چیز اندر باہر نکل رہی ہے اور ایک دوسرے کا تعاون کر رہے ہیں اور ایک اللہ نے جو حکم دیا اس کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں, وہ حد سے آگے نہیں بڑھ رہے. یہ ساری چیزیں ان کے اندر جو قرآن مجید ہمارے سامنے رکھتا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, نفس انسانی کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا. نفس ایک بڑی مشکل بحث قرآن مجید میں. قرآن مجید میں بالکل اختصار کے ساتھ رکھ رہا ہوں بات کو میں. نفس دو معنی میں استعمال, ایک اس جسم کے لیے بھی نفس لے کر آیا ہے. سورہ قصص آیت نمبر 33 دیکھ لیجیے گا. اور نفس بمانے روح کیا آیا سورہ زمر آیت نمبر 42 دیکھ لیجیے گا. وہاں پہ دونوں معنی میں. تو ہم نفس کو دونوں معنی میں لیں گے. یا تو نفس آپ چاہے تو جان, قلب, روح, انا, شعور, کانشیسنس کچھ بھی بول لیجیے گا, کوئی مسئلہ نہیں. بحث ہم اتنی اس میں باریک بحث میں نہیں پڑیں گے, کوئی بھی معنی لے لیجیے گا. یہ تو وہ ہوا. دوسرا یہ جسم, اسے بھی قرآن نے نفس کہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بنایا نفس کی قسم اور ہم نے اس کا تسویہ کیا ہے, نوک پلک درست کی ہے. ہم نے تسویہ دو طرح کا ہے. ایک ظاہری بدن ہے, پلکیں ہیں, ہونٹ ہے, ناک ہے, پتہ نہیں اللہ نے کتنی خوبصورتی سے بنایا. ہر آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ بس وہ میرے بعد اللہ کے یہاں مٹی ختم ہو گئی, اس طرح کے نمونے بنانا اللہ نے چھوڑ دیا. ہر آدمی اپنے آپ کو ماسٹر پیس سمجھتا ہے, حسن کا اعلیٰ نمونہ سمجھتا ہے. یہ ظاہری ہے. یہ باطنی تسویہ بھی ہے, اندر کا تسویہ بھی ہے. آج ایک زمانے میں لوگ فلسفی پڑھتے تھے. فلسفی جب پڑھتے تھے تو اس پہ بحث کرتے تھے, روح کیا ہے, مادہ کیا ہے, خیر کیا ہے, شر کیا ہے, کرما کیا ہے, دھرما کیا, پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے تھے. اب وہ فلسفی تو پیچھے چلے گئی. اب سائیکالوجی آئے, پھر سائیکالوجی میں میڈیکل سائیکالوجی آ گئے. اب انسان ہے کیا؟ انسان ایک مجموعہ ہے, فلش اینڈ بلڈ اینڈ ہارمونز اینڈ پتہ نہیں وہ پروٹانز, نیوٹ, پتہ نہیں کیا کیا ہے, اس کا ایک مجموعہ ہے انسان. بھائی نیند نہیں آتی تو ٹھیک ہے آپ ایک گولی لے لیجیے گا. آپ کو خودکشی کے خیالات آتے ہیں ٹھیک ہے آپ ایک گولی لے لیجیے گا. ہر چیز کی آپ ایک دوا لوگوں نے ایجاد کرنی شروع کر دی. یہ آج کی سائنس کا دیکھنے کا نقطہ نظر ہے. بلکہ قرآن ایک دوسری پس منظر کو ہمارے سامنے, وہ یہ کہ تمہارے اندر ایک اور شخصیت ہے, ایک اور چیز ہے. اگر وہ بیمار پڑ گئی تو سارا جسم بیمار پڑ جائے گا. اور وہ ہے نفس, تمہارا قلب. اسے تم غور کرو. اس قلب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان کا محور بھی قلب ہے, کفر کا محور بھی قلب ہے, جذبات, خدشات, خواہشات, تمنائیں, ساری چیزوں کا مرکز یہ ہے. اور اس قلب کو فیڈ کون کرتا ہے, انفارمیشن کون دیتا ہے؟ ان السمع والبصر والفؤاد. یہ کان, آنکھ, تمہارا دل, تمہارا دماغ, یہ ہے وہ فیڈ کرتی ہیں اس دل کو. اب آپ ذرا غور کیجیے گا, میں اور آپ اس دل کو فیڈ کیا کرتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں ہم لوگ, کیا سنتے ہیں ہم لوگ؟ صرف مادہ پرستی, صرف دنیا. ہم نے کہاں سوچا بھائی اللہ بھی ہے, مرنے کے بعد دوبارہ جانا بھی ہے, خیر ہے, شر ہے. ہم جس چیز کو فیڈ کرتے ہیں اپنے نفس کو, وہ تو وہی بنے گا نا, وہ تو وہی بنے گا. اس کے اندر نفس امارہ بھی ہے, نفس لوامہ بھی ہے, نفس مطمئنہ بھی ہے. تم جس چیز کو جو چیز فیڈ کرتے ہو ویسا بنے گا تمہارا نفس. تو اللہ تعالیٰ نے اس نفس کی قسم کھائی. پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. الہام کہتے ہیں کسی چیز کو زبردستی نگلوا دینا. گویا اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ خیر اور شر کا جو تمیز ہے, جو مادہ ہے, یہ تمہارے اندر زبردستی رکھ دیا گیا, پروگرامڈ ہے. اسے بدل نہیں سکتا انسان. یہ ہے انسان کے اندر. نفس کو بھی پتا ہے کہ میرے اندر خیر کا جذبہ بھی ہے, میرے اندر شر کا جذبہ بھی ہے. یہ دونوں جذبے ہیں. امتحان یہ ہے. قرآن مجید کا بڑا پیارا انداز ہے, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. قربان جائیے اللہ کے کلام پہ. اللہ نے پہلے فجور کا ذکر کر دیا, بعد میں تقویٰ کا ذکر دیا. بس یہ مشکل ہے, پہلے ذرا جلدی برائی سر اٹھاتی ہے, پھر تقویٰ بعد میں آتا ہے. ذرا تم وہ برائی کو دبا دو, تقویٰ خود بخود آ جائے گا. ہر انسان کے اندر تقویٰ ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر تقویٰ نہیں تھا. فرعون کے اندر تھا,
ورنہ اللہ موسیٰ جیسے ذی القدر نبی کو نہیں بھیجتے نا. اسی لیے تو قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. ہر انسان کے لیے ہے اس کے اندر تھوڑا سا تقویٰ ہے، اس تقویٰ کو تم استعمال کرو، قرآن پڑھو، تقویٰ کا منبع ہے، سورس ہے، اپنے تقوی کو بڑھاتے چلے جاؤ. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قرآن نہیں پڑھا. بھائی ہم خود جانتے ہیں، بھائی ہم مولوی سے جا کے فتویٰ کیوں پوچھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا دل بولتا ہے کہ غلط ہے، تبھی تو ہم مولوی کے پاس جا کے پوچھتے، ورنہ ہر کام کوئی تھوڑی پوچھتے مولوی کے پاس جا کر. ہمارا نفس بولتا ہے فالہمھا فجورا وتقواھا، اس نفس کے اندر ہے شر اور خیر کی تمیز ہے، تبھی تو ہم دوسرے سے پوچھتے نا. اس لیے کہ ہمارا نفس ہمیں چھپو رہا ہے کہ بھئی یہ جو کر رہے ہو تم غلط کر رہے ہو. تو اللہ بتاتے ہیں انسان کسی ماحول کا وہ بلیم نہیں کر سکتا کہ یہ ماحول برابر نہیں تھا، مجھے تعلیم نہیں ملی. نہ، تمہارے اندر تھا، ہم نے رکھا ہے اسے، اور تمہارے نفس کو پتا ہے. فالہمھا فجورا وتقواھا. پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ وہدیناہ النجدین جو سورہ بلد میں آیا ہے اسی کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کھولا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں قد افلح من زکاھا وقد خاب من دساھا. یہ وہ ساری قسموں کی بات مشتمل ہے جس چیز پر اللہ نے اتنی ساری چیزوں، آسمان کی، زمین کی، سورج کی، چاند کی، فلاں کی، نفس کی، فلاں کی، فلاں کی، یہ ساری چیزوں کی جو قسم کھائی ہے نا وہ کس پر؟ اس بات پر قد افلح من زکاھا وقد خاب من دساھا. فلاح ہو گیا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا. نامراد ہو گیا وہ. وقد خاب من دساھا، دسا زمین میں دبا دینا اسے. اگر کوئی جب مٹی میں پھینک دیتے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہمارے پاس میں، وہ والا معاملہ ہے. تو ناکام وہ ہوا جس نے اپنی اس نفس کو جو ہے مٹی میں پھینک دیا اور اس کا تزکیہ کرنے کا جو ہے وہ اس کے اندر کوئی خواہش نہیں رہی. اللہ نے پہلے بتایا اس نفس کے اندر خیر اور شر ہے. اب تم کیا کرو؟ قد افلح من تزکا، کرنے کا کام یہ ہے اس نفس کا تم تزکیہ کرو، اس کو پاک کرو. یہ افلاح کا لفظ قرآن مجید الفاظ میں بڑے بڑے مسائلوں کو سمجھا دیتا ہے. فلاح کسان کو کہتے ہیں. جیسے کسان کا تصور آئے گا نا، محنت، کوشش، پھر دعا، بس اور کیا کر سکتا ہے کسان؟ اور کچھ نہیں کر سکتا نا. کوشش ہے، محنت ہے، نتیجہ رب دے گا. تم کوشش کرو. اس فلاح کے لفظ میں یہ کوئی مادر ذات ولی نہیں ہوتا بھائی، کوئی نہیں ہوتا. قرآن کی آیت بتاتی ہے قد افلح، کامیاب ہوا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا ہے. یہ ہے وہ قرآن کا نسخہ. کوئی ایسا نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا. اور کوئی قرآن یہ کہتا کہ کوئی اپنے آپ کو یہ بھی کلیم نہ کر لے کہ میں نے بڑا تزکیہ کر لیا. نہ، فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو بڑا مزکی مت سمجھو. یہ اللہ کی ذات ہے، جسے چاہے وہ کرتا ہے. یہ ہے وہ حقیقت. آج انسان کو ہم نے کیسے ہم انسان کو کیسے ویلیو کرتے ہیں آپ ذرا دیکھیے گا. اس کے باہر کے جو پردے چھاپے ہوئے ہیں نا، بڑا استاد ہے، کاروبار ہے، وہ ٹینر ہے، پتہ نہیں پیسے والا ہے، گاڑی ہے، بلڈنگ ہے، فلاں، یہ جو ظاہری پردے ہیں ان کو رکھ کر ہم انسان کی قدر و قیمت کرتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ یہ جہالت ہے. یہ جہالت ہے. اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں اللہ کے پاس میں. قد افلح من تزکا، قدر و قیمت اس کی ہے جس نے اپنے اندر کا، اپنے نفس کا اصلاح کیا، اس کی باطن کی اصلاح کر لی، وہ کامیاب ہو گیا. ورنہ پھر یہ کامیابی کوئی کامیابی ہے؟ ہم ان چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں. یہ وہ پردے ہیں، ان پردوں کو ہٹاؤ، دور کرو، اپنے اندر کے انسان کو باہر لے آؤ، اسے روشن کرو. جس طرح سورج روشنی ہوگا، جس طرح سے اگر تمہارے نفس کا تزکیہ ہو گیا تو ہر چیز واضح ہو جائے گی، ہر چیز جو ہے تمہارے سامنے کھل کر آ جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے اس بات کو رکھا. آخری آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تک تو اللہ نے فرد کا تزکیہ کیا. ایک انسان کیسے اپنے انسان کی کامیابی کس میں ہے اس کا ذکر اللہ نے کیا کہ انسان کی کامیابی اس میں کہ وہ اپنے نفس کا تزکیہ کر لے، اپنے نفس کو پاک کرے، اسے آراستہ کرے، اسے خوشنما بنائے. یہ اللہ تعالیٰ تزکیہ. یہ دو اس معنی میں، یہ تو دیکھیے گا کسان جب وہ ہل چلانے کی بات کرتا ہے تو پہلے دو کام کرتا ہے. ایک جو زمین میں خودرو گھاس اٹائی ہے اسے صاف کرتا ہے، اسے صاف کرنے کے بعد پھر بیج بوتا. یہ تزکیہ. پہلے اپنے اندر نفس کی جو بیماریاں ہیں اسے دور کرو، پھر نیک چیزوں کو پروان چڑھاؤ. تو گیا ایک محنت طلب کام ہے اور ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. ایسا نہیں کہ ایک دن کر لیا دوسرے دن ہم ولی بن جائیں گے، ایسا نہیں ہے. اب اس کے بعد آخری میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا ذکر کذبت ثمود بتقواها اذ انبعث اشقاها فقال رسول اللہ، وہ ساری آیات آپ جانتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے قوم کا ذکر کیا ہے. ایک فرد کیسے بگڑے گا، یہ قوم کیسے بگڑتی ہے. قوم کا بھی اگر
ان کا اجتماعی شعور اگر مر گیا ہے، اگر ان کے اندر خیر و شر کا وہ تمیز اگر اڑ گئی ہے نا، تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو بھی تباہ کر دے گا۔ یہ جو آیات ہیں کذبت ثمود بتقواہا، اگر جس وقت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی جا رہی تو اس سے دو فائدے ہو رہے تھے۔ ایک، اللہ تعالیٰ رسول کو تسلی دے رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں کہ اے نبی، آپ پہلے نبی نہیں جن کو جھٹلایا گیا، اس سے پہلے بھی ہر نبی کو لوگوں نے جھٹلایا ہے، آپ اطمینان رکھیں۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات، کفار کو اللہ تعالیٰ بتانا چاہے، اس لیے کہ کفار جو ہے مکے والے سمود سے زیادہ وہ آگاہ تھے، سمود سے وہ ان کے جو کھنڈرات تھے وہاں سے ان کا گزر ہوتا تھا، تو ان کو ان کی تاریخ معلوم تھی، تو اللہ تعالیٰ اسی لیے سمود کا ذکر کیا، فرعون کا ذکر نہیں کیا، بہت دور کا علاقہ تھا، وہ مصر کا علاقہ تھا، تو ان کا علاقہ پاس پڑتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا دیکھو ایک قوم اٹھی جس نے اپنے نبی کو، بڑا قرآن کا پیارا انداز دیکھیا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے صالح کا نام نہیں لیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کا نام نہیں لیا وہاں پہ، بلکہ کہا کہ رسول اللہ کہا، انہوں نے رسول اللہ کو جھٹلایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی تو کلیم کر رہے ہیں، یہ بھی رسول اللہ ہے، جیسے وہ رسول اللہ تھے یہ بھی رسول اللہ ہے۔ اگر صالح کا لفظ اگر قرآن لے کر آتا تو مکے والے کہتے کہ چلو ان کا قصہ بھائی، وہ نہیں، قرآن کہتا کہ یہ بھی رسول اللہ ہے، رسول اللہ کو جو بھی جھٹلائے گا اس کا انداز یہی ہوگا۔ لیکن باس اشقا، اس میں سے ایک اٹھا کمبخت اٹھا اور اس نے فاخروہا، اسے تڑپا کے اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ اچھا، یہ لوگ جو ہے انجانے میں نہیں کر رہے تھے، سب پتا تھا ان کو، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پتھر سے اونٹنی نکلی ہے، اسے بچہ ہوا ہے، وہ سارا پانی پی لیتی، ساری چیزیں آپ جانتے ہیں، جانتے بوجھتے ان کا نفس کرپٹ ہو گیا تھا، نفس کا تزکیہ نہیں ہوا تھا، یہ وہ بنیاد تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا، اور آخری آیت اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، بڑا پیارا انداز ہے قرآن مجید کا، اللہ تعالیٰ کو I don't care, I don't have any fears, no fear, no care، میں نے بستی کو بستی ختم کر دیا، مجھے کوئی ڈر بھی نہیں اور مجھے کوئی خوف بھی نہیں، مجھے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا، تم کیا کرو گے؟ یہ ہے وہ انداز قرآن کی، اللہ تعالیٰ کی اس عظمت کو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ وقت ہوتا اس پر گفتگو ہوتی، بہرحال محترم سامعین اکرام، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 باتیں بتائی ہیں۔ ایک، بحیثیت انسان کے مجھے اور آپ کو کرنے کا کام کیا ہے۔ دوسرا، قومیں گرتی کیوں ہیں، ان کی جو تباہی ہوتی ہے، ہلاکت ہوتی ہے، اس کا سبب کیا ہے، وہ اللہ نے ذکر کیا۔ پھر تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے ایک ایک نہیں کتنے سارے انتظامات کر دیے، ایک تو کائنات کی نشانیاں، دوسرا خیر و شر کا الہام کر دینا، پھر تیسرا نبیوں کو بھیج دینا، یہ ساری اللہ نے انتظامات کے، اس کے بعد بھی اگر انسان نہیں مانتا ہے وہ ظالم نہیں تو اور کیا کہیں گے اسے۔ اور چوتھی بات جو بڑی بنیادی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس ظالم جبار متکبر قوم کے سامنے کس چیز کو سامنے رکھا؟ ناقۃ اللہ، ایک اونٹنی ہے، بے زبان جانور ہے، بول بھی نہیں سکتی وہ جانور، بول بھی نہیں سکتی، بچہ نکیر اگر پڑ گئی نا تو بچہ، چھوٹا بچہ لے کے ایسے چلے جاتا اس گلی میں، ایسا جانور ہے وہ۔ اس جانور کو اللہ نے سامنے رکھا، ذرا ہاتھ رکھ کے تو دیکھ، لوگوں نے صرف اونٹنی کو دیکھا تھا، اگر اس کے پیچھے اللہ کی قدرت کو دیکھ لیتے تو کبھی بھی ہمت نہیں کرتے۔ میرے اور آپ کے لیے بھی یہی سبق ہے، میرے اور آپ کے سامنے بھی ہر چیز کائنات کی ہر دن اس طرح کے مرحلے آتے رہتے ہیں، ذرا غور کیجیے گا کہیں وہ ناقۃ اللہ تو نہیں میرے اور آپ کے لیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین۔